अज़ीज़ दोस्तों, मोहतरम नाजरीन, हुसैन अंदरियास हूँ और ज़िंदा खुदाबंद मुंजी आलम सलामती का बादशाह खुदाबंद कादिर मुतलक आसमानी बाप, उस अज़ीम खुदाबंद के नाम से आप सब अजीज़ों को मेरा आदाब अर्ज़ है, क्योंकि उन्हीं के नाम में जो कुदरत है वो किसी और शख्स या शय में नहीं। वो ज़िंदा खुदावंद है और उसने कहा कि मैं ये सब अपने इख्तियार से करता हूँ, ये सब मैं अपने इख्तियार से करता हूँ। किसी में ये दम नहीं, कोई भी ये नहीं कर सकता कि मुझे मार डाले। ये है अल्फाज खुदावंद यीशु मसीह के, जो हकीकी खुदावंद है। मैं अपने शख्सी तजुर्बे से ये कह सकता हूँ कि वो खुदावंद है। दुनिया में कोई भी इंसान नहीं, कोई थियोलॉजियन, माहिर इलाहियात जिसे फ़ारसी और उर्दू में कहते हैं, माहिर इलाहियात या फिर थियोलॉजियन, कोई भी नहीं कि ज़ात इलाही को प्रूफ करे। कोई भी इंसान नहीं। किताब मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं कि सारी चीज़ें जो हैं, कायनात जो हैं, सब मखलूक जो हैं वो खुदावंद के जलाल को ज़ाहिर करते हैं। मगर इस ज़ाहिरी में भी अगर हम देखें तो भी हम इंसान नातवां ये नहीं कर सकते कि कहें भाई हाँ मैं ये साबित कर सकता हूं कि खुदा है या नहीं है। तो फिर हम मसीही क्यों इस बात पर मुस्सिर हैं, इसरार करते हैं कि खुदावंद है और वो जिंदा है और वो मेरा और आपका आशिक है, वो मोहब्बत रखने वाला खुदावंद है। उसके कलाम में हम पढ़ते हैं क्योंकि खुदा ने दुनिया के लोगों से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक न हो बल्कि अबदी जिंदगी पाए। ये उसका वादा है। और फिर जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, ये वो वक्त है कि रूह मसीह, रूहुल कुदूस, खुदा का रूह हमें तामीद देकर, हमारी आंखों को खोलकर हमें ये नवीद देती है कि वाक़ई खुदावंद है। तो मैं इस बहस में पढ़ना ही नहीं चाहता कि लोग कहते हैं कि खुदा है या खुदा नहीं है, क्योंकि ये बात कहने से कि खुदा नहीं है, इससे खुदा ना खुदा नहीं बन सकता, बल्कि वो हमेशा खुदा है। और हम जो मसीही हैं, हमारे लिए खुदा एक तजुर्बा है, एक तजुर्बा है, वो एहसास जिसे हम अल्फाज में बयान ही नहीं कर सकते। जैसा कि यूहन्ना रसूल फरमाते हैं, अगर आपके पास किताब मुक़द्दस है तो मेरी आपसे ख्वाहिश है कि आप पहले यूहन्ना में जाएं और वहाँ पर जो हमारे लिए खुदा का कलाम
واضح ہے، اس میں کچھ یوں لکھا ہوا ہے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں۔ اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا اور جسے ہم نے سنا۔ کیا آپ خدا کو سنتے ہیں؟ ہاں، میں خدا کے کلام کو اس کتاب کے پنوں سے سنتا ہوں، ہمیشہ پڑھتا ہوں تو میرا ذہن خدا کے کلام کو میرے لیے ایک باطنی آواز کی مانند سناتا ہے اور مجھے اس کی تسلی ہے۔ مگر یوحنا رسول اور اس زمانے کے لوگ، انہوں نے سنا اس کلام زندگی کو، سنا جو کہ مجسم ہوئے، اور اپنی آنکھوں سے انہوں نے اسے دیکھا، اور یہاں لکھا ہوا ہے بلکہ غور سے دیکھا۔ اور یوحنا رسول جب کہتے ہیں کہ غور سے دیکھا، تو وہ ہمیشہ اپنے سر کو خداوند یسوع مسیح کے بازو میں یوں کر کے وہ رکھتا تھا، وہ بہت نزدیکی چاہتا تھا، وہ خداوند یسوع مسیح کے اس کے لمس کو محسوس کرنا چاہتا تھا، اور اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اور اپنے ہاتھوں سے چھوا۔ یہ زندگی ظاہر ہوئی اور ہم نے اسے دیکھا اور اس کی گواہی دیتے ہیں، اور اسی ہمیشہ کی زندگی کی تمہیں خبر دیتے ہیں جو باپ کے ساتھ تھی اور ہم پر ظاہر ہوئی۔ خدا کا کلام جسم انسانی لے کر ہمارے بیچ میں آئے۔ اگر یونانی سے میں اس کا ترجمہ کروں لفظ بلفظ، تو خدا نے ہمارے بیچ میں اپنا تمبو، اپنا ڈیرا جمایا۔ انسان کی مانند وہ ہوئے۔ یہ دو قصے ہیں دو باغوں کی۔ ایک باغ عدن جہاں پر خداوند نے انسان کو کہا کہ بھئی صرف اس ایک درخت کو نہ چھونا، اس سے کھانا نہیں، جس دن تم یہ کرو گے تو تم مر جاؤ گے۔ وہاں پر انسان کی موت واقع ہوئی، انسان کی خدا سے دوری وہاں پر ہوئی، انسان خدا کے جلال سے محروم ہوئے، انسان خدا کے جلال میں ملبس تھے، مگر وہ اس لباس سے محروم ہوئے۔ خدا کے جلال نے انسان کو چھوڑ دیا اور انسان باغ عدن سے نکالے گئے۔ مگر ایک اور باغ ہے، گیتسمنی یا پھر جتسمنی، آپ چاہے اس کا تلفظ کسی بھی طرح کریں۔ عبرانی زبان میں جیم نہیں بلکہ گا کہتے ہیں، تو گیتسمنی یا جتسمنی آپ چاہے کچھ بھی کہیں، اور عربی زبان میں گاف نہیں ہے اس لیے وہ جتسمنی کہتے ہیں، اور وہاں پر ایک باغ ہے۔ خداوند یسوع مسیح اس رات کو جب وہ گرفتار ہوئے تو وہاں پر دعا کرنے لگے اس پیالے کے بارے میں، اور کتاب مقدس میں یہ ذکر ہے کہ ان کا پسینہ جو ہے لہو کی مانند بہنے لگے۔ باغ عدن میں انسان گناہ کر بیٹھے اور خدا سے دوری کا وہ ایک قصہ ہے، مگر باغ گیتسمنی میں اسی خداوند نے جسم انسانی پہن کر ہمارے بیچ میں آ کر اس نے باپ سے کہا، اے باپ، میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو جائے۔ اور وہ گرفتار ہوئے اور اسے مصلوب کرنے لے گئے،
اس پہاڑی پر جسے کھوپڑی کے نام سے جانتے ہیں کیونکہ کھوپڑی کی مانند وہ ہے، تو وہاں پر اسے لے گئے مصلوب کرنے کے لیے. وہاں پر وہ مصلوب ہوئے میرے لیے، آپ کے لیے. اس نے اپنے لہو بہا کر ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کیا. آپ کسی اور دھرم، دین، مذہب یا انسانی فلسفے میں یہ نہیں دیکھ سکتے کہ کسی نے گنہگاروں کے لیے، خدا کے دشمنوں کے لیے اپنی جان دی ہو تاکہ ہمیں بچائے، اپنی جان دی ہو تاکہ ہمیں بچائے، بلکہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر کے ہمیشہ کی زندگی ہمیں اس نے بخش دی. یاد ہے باغ عدن میں خدا نے انسان کو منع کیا، بلکہ اسے نکال دیا باغ عدن سے تاکہ وہ زندگی کے اس پیڑ کو نہ چھوئے. وہی قصہ یہاں پر گیتسمنی میں ہوا. اس کے بعد خداوند کو ایک درخت پر لٹکایا گیا اور اس نے اپنا لہو بہایا، اور اس لہو کے بہنے سے ہمیں خدا کی وہ شناخت ملی جس کے وسیلے سے ہمیں حیات جاوداں میسر ہوا. یہ ہے کہانی خداوند یسوع مسیح کی، اس خدا کی جسے ہم نے اپنے تجربے میں مانا ہے، نہ یہ کہ آنکھ بند کر کے. اور اس نے کہا چکھو اور جانو کہ میں بھلا ہوں. اس نے کہا ایسے ویسے ایمان نہیں لانا ہے، چکھو. او ٹیسٹ اینڈ سی، چکھو اور جانو کہ میں بھلا ہوں. وہ بھلا خداوند ہے. اور میرے عزیز بھائیوں بہنوں، بالخصوص مسیحی جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، یہ بھولنا نہیں کہ ہمیں اور آپ کو خداوند نے اس عظیم خدمت کے لیے اس دنیا میں چھوڑا ہے جو کہ جلجتا سے شروع ہوتا ہے، اس کھوپڑی کی پہاڑی سے شروع ہوتا ہے، اور وہ ہمیں بھیج دیتا ہے کہ جاؤ اور میرے لیے شاگرد بناؤ. اور اس میں تمہاری خود صفتی، تمہاری اپنی کچھ نہیں، انا کی بات نہیں، بلکہ یہ سب خداوند کی مرضی اور اس کے جلال کے لیے ہونی چاہیے، اس کے جلال کے لیے ہونی چاہیے. تو آپ سب کو عید قیام مسیح، یا پھر جیسے حرف عام میں لوگ اسے ایسٹر کہتے ہیں، مبارک ہو. جمعہ مبارک میں خداوند یسوع مسیح مصلوب ہوئے اور یکشنبہ یعنی اتوار کے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھے. قبر نے اسے اپنے پاس رکھ نہ سکا، اتنی ہی قبر نے اسے رکھ سکا جتنی کہ اس کو یہ اجازت دی گئی تھی. اور خدا کے مقدس کلام میں اسی وجہ سے ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند جو قیامت ہے، خداوند جس نے قیامت اور زندگی ہمارے لیے بخشی ہے، جیسے کہ اس نے مرتھا کو کہا. مرتھا نے جب کہا اپنے بھائی کے بارے میں، مرتھا نے اسے کہ میں جانتی ہوں کہ قیامت میں آخری دن وہ جی اٹھے گا میرا بھائی. یسوع نے اس سے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں. لوگ قیامت سے ڈرتے ہیں، مذہبی لوگ، دیندار لوگ، جو دین پرست لوگ ہیں، وہ قیامت سے بہت ڈرتے ہیں. قیامت برپا ہوا. مگر ہم مسیحی قیامت سے ڈرتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ خود خداوند یسوع مسیح قیامت ہے، اور ہم بطور مسیحی اس قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس قیامت میں ہماری بھی قیامت ہے. اور یہ قیامت کوئی بھیانک نیند یا خواب یا کوئی حادثہ نہیں، بلکہ یہ قیامت
ہمیں زندگی بخشنے والا قیامت ہے، کیونکہ قیامت کے معنی ہے کہ اس کا قیام کرنا، اس کا دوبارہ زندہ ہونا۔ اور اس نے کہا کیونکہ میں زندہ ہوں، اگر تم مجھ پر ایمان لاؤ گے تو تم بھی زندہ رہو گے، تم بھی زندگی پاؤ گے۔ اسی وجہ سے یہاں پر لکھا ہوا ہے، یسوع نے اسے کہا کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا۔ کیوں؟ کیا تو اس پر ایمان رکھتا ہے؟ یہ ہے خداوند کا حکم ہمارے لیے۔ اور میں اسے پشتو میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے بہت سے ناظرین ہیں اس پروگرام کے جو پشتو بولتے ہیں۔ نو مرتا خپل خداوند مالک ته دا وویل، خو ما ته پته دی چې د قیامت په ورځ به هغه بیا را ژوندی شي. عیسی هغې ته وفرمایل، څه وفرمایل؟ وش ونیسئ، دا دی د خوشي خبرې. داسې وویل، عیسی هغې ته وفرمایل، زه قیامت او ژوندون یم، زه قیامت او ژوندون یم. څوک چې په ما ایمان ساتي که هغه مړ هم شي نو هغه به ژوندی وي، او څوک چې ژوندی دی او په ما ایمان لري هغه به هیڅ کله هم مړ نشي. آیا ستا په دې یقین دی؟ آیا ستا په دې ایمان دی؟ آیا ستا په دې باور دی؟ زه هغه خداوند یم، زه هغه خداوند یم، میں وہ خداوند ہوں۔ 2019 میں جب میں اسرائیل گیا تھا تو کئی جگہوں میں گیا، ان میں سے جو گارڈن ٹومب اور ہولی سپلکر جہاں پر کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو دفنایا گیا اور وہ تیسرے دن جی اٹھے، میں وہاں پر بھی گیا تھا۔ تو میں نے یہ کلپ آپ کے لیے تہیہ کیا ہوا ہے، اس کو ضرور غور سے دیکھیں، غور سے دیکھیں، اور میں دعا کرتا ہوں آپ کے لیے کہ خداوند آپ کے دلوں کو آج چھوئے اس پیغام کی وساطت سے۔ تو آئیے یہ کلپ یروشلم سے دیکھیں گے۔ خداوند کے مقدس کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے گناہوں کی خاطر مصلوب ہوئے۔ میں اس مقام پر کھڑا ہوں جسے گارڈن ٹومب کہتے ہیں، اور یہاں پر واضح لکھا ہوا ہے، ویلکم ٹو دا گارڈن ٹومب، گارڈن ٹومب میں خوش آمدید۔ یہاں پر بہت سے لوگ آتے ہیں دیدار کرنے کے لیے اس مقام کو جہاں پر نہ صرف خداوند یسوع مصلوب ہوئے بلکہ یہیں پر اسے دفنایا گیا۔ ایسے دو مقامات ہیں جسے کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح یہاں پر مصلوب ہوئے اور دفن ہوئے۔ ایک یہ مقام ہے گارڈن ٹومب، اور پھر چرچ آف دا ہولی سپلکر ہے۔ چاہے یہ مقام ہو چاہے وہ مقام ہو، مگر ایک بات واضح ہے، دونوں میں جو قبریں ہیں وہ بالکل خالی ہیں، دونوں جگہ قبریں خالی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح اس قبر میں نہیں، وہ زندہ ہیں۔ اور کتاب مقدس میں خداوند یسوع مسیح کے مصلوب ہونے کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، جب مذہبیوں نے قیافہ کے گھر ان پر قضاوت کی اور ان پر سزائے موت سنایا انہوں نے کہ یہ واجب القتل ہے، جیسا کہ آج کے مولوی صاحبان مسیحیوں کو واجب القتل قرار دیتے ہیں، ویسے ہی ہمارے مسیح کو، ہمارے خداوند کو ملاؤں نے اس وقت بھی 2000 سال پہلے بھی واجب قتل قرار دیا۔ مگر وہ خود خداوند یسوع مسیح کو مصلوب نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ حکام کو چاہیے تھا کہ یہ کام کرے، مگر
ہم کتاب مقدس میں پڑھتے ہیں کہ جو حاکم تھا اس دیار کا، اور کتاب مقدس میں یہ ہمارے لیے بالکل واضح ہے، بالکل واضح ہے کہ حاکم نے تو بالکل کہہ دیا کہ یہ تو بے گناہ ہے۔ اور پھر جب پیلاطوس جو حاکم وقت تھا اس منطقے کے لیے، اس علاقے کے اوپر وہ حاکم تھے رومیوں کی جانب سے، حالانکہ اس کی بیوی نے بھی اس کو کہا کہ یہ شخص بالکل بے گناہ ہے، کیونکہ میں نے خواب میں دیکھی ہے کہ یہ شخص بے گناہ ہے، مگر لوگوں نے چلا چلا کر کہہ دیا کہ برابا کو، جو ایک مذہبی شخص تھا، جو کہ بندی تھا، اس کو رہا کیا جائے، اس کو مصلوب کیا جائے۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ اس کا خون جو ہے وہ ہم پر ہو، ہمارے اولاد پر ہو۔ پیلاطوس نے دیکھا کہ یہ تو بلوا کریں گے، مشکل میں ہے۔ یہاں پر قانون اور مذہب ایک ساتھ ہو کر وہ حکم نامہ جاری کیا پیلاطوس کے ہاتھوں۔ ہاں جی، حالانکہ وہ نہیں چاہتے تھے، مگر وہ کیونکہ سیاست دان تھے، اس میں مجبور ہو کر، کیونکہ اسے اپنی کرسی پیاری تھی، جیسے کہ آج کے سیاست دانوں کو اپنی کرسیاں پیاری ہیں، انہوں نے وہ حکم جاری کیا۔ اور کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ اور جو شخص بغاوت اور خون کرنے کے سبب سے قید میں پڑا تھا، یعنی برابا، اور جسے انہوں نے مانگا تھا، اسے چھوڑ دیا، مگر یسوع کو ان کی مرضی کے موافق، یعنی ملاؤں کی مرضی کے موافق، مذہبیوں کے مرضی کے موافق سپاہیوں کے حوالے کیا۔ اور جب اس کو لیے جاتے تھے تو انہوں نے شمعون نام ایک کریتی کو، جو دیہات سے آتا تھا، پکڑ کر صلیب اس پر لا دی کہ یسوع کے پیچھے پیچھے لے چلے۔ کیا آپ خداوند یسوع مسیح کے صلیب کو اٹھانا چاہتے ہیں جیسے کہ شمعون نے اٹھایا؟ اور لوگوں کی ایک بڑی بھیڑ اور بہت سی عورتیں جو اس کے واسطے روتی پیٹتی تھیں اس کے پیچھے پیچھے چلیں۔ یسوع نے ان کی طرف پھر کر کہا، اے یروشلم کی بیٹیوں، اے یروشلم کی بیٹیوں، میرے لیے نہ رو بلکہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رو، کیونکہ دیکھو وہ دن آتے ہیں جن میں کہیں گے کہ مبارک ہیں وہ بانجھ ہیں، وہ رحم جو بارور نہ ہوئے، اور وہ چھاتیاں جنہوں نے دودھ نہ پلایا۔ اس وقت وہ پہاڑوں سے کہنا شروع کریں گے کہ ہم پر گر پڑو، اور ٹیلوں سے کہ ہمیں چھپا لو، کیونکہ جب ہرے درخت کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو سوکھے کے ساتھ کیا کچھ نہ کیا جائے گا۔ یہ ایک نبوت ہے جو خداوند یسوع مسیح نے آنے والے دنوں کے بارے میں کیا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اس شخص کا خون ہم پر اور ہمارے اولادوں پر ہو، اسے مصلوب کر۔ وہ چلا چلا کر کہنے لگے، اور وہ زمانہ، وہ وقت آیا جب یہودی تتر بتر ہوئے، دوسرے ملکوں میں مہاجر بنے۔ اسرائیل جو ان کا آبائی ملک، تاریخی ملک تھا، وہاں نہیں رہے۔ اور دیکھو کلام مقدس میں کیا لکھا ہوا ہے، اور وہ دو آدمیوں کو بھی جو بدکار تھے لیے جاتے تھے کہ اس کے ساتھ قتل کیے جائیں۔ دو اور اشخاص تھے جو کہ چور تھے، جو کہ مجرم تھے، ان کو بھی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ لے آئے۔ جب وہ اس جگہ پر پہنچے جسے کھوپڑی کہتے ہیں تو وہاں اسے مصلوب کیا، اور بدکاروں کو بھی، ایک کو دہنی اور دوسرے کو بائیں طرف۔ کھوپڑی کا وہ مقام بالکل میرے پیچھے ہے۔ اسے کھوپڑی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ توجہ کریں تو یہ کھوپڑی کی مانند، کھوپڑی کی صورت میں ہے، حالانکہ 2000 سال گزرا ہے اس وقت سے، مگر پھر بھی آپ اس کی جھلک دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ وہ مقام ہے، یہ اونچائی جہاں پر
खुदावंद यीशु मसीह मसलूब है। हालांकि अब ये मुसलमानों का एक कब्रिस्तान है, मगर उस वक्त ये वो पहाड़ी थी जिस पर खुदावंद यीशु मसीह मसलूब हुए। कलाम मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं कि जब उन्हें इस मुकाम पर ले आए, उस जगह पर पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं, तो वहां उसे मसलूब किया और बदकारों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाएं तरफ। यीशु ने कहा, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह मसलूब होकर भी वो ये दुआ करते हैं कि इन्हें माफ कर। किन को माफ कर? जिन्होंने उसे मसलूब किया है। किन लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया? ये सोचने की बात है। मैंने उसे मसलूब किया, आपने उसे मसलूब किया, क्योंकि हम गुनहगार हैं। हमारी गुनाहों की वजह से वो आकर मसलूब हुए, तो हमारे गुनाह जो हैं वो उन पर लादे गए, वो मजरूब हुए, वो जख्मी हुए, उनके ठट्टे उड़ाए, चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि मसलूब कर, इसे मसलूब कर। ये सब मेरी वजह से, आपकी वजह से खुदावंद यीशु मसीह मसलूब हुए। यीशु सलीब पर मुवा, मेरे लिए तेरे लिए, कैसा अजीम दुख सहा, मेरे लिए तेरे लिए, हाँ मेरे लिए तेरे लिए। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि वो क्या करते। और उन्होंने उसके कपड़े के हिस्से किए और उन पर कुरा डाला, और लोग खड़े देख रहे थे, और सरदार भी ठट्ठे मार कर कहते थे कि इसने औरों को बचाया। अगर ये खुदा का मसीह और उसका बरगुज़ीदा है तो अपने आप को बचाए। सिपाहियों ने भी पास आकर और सिरका पेश करके उस पर ठट्ठा मारा और कहा कि अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। और एक नविश्ता भी उसके ऊपर लगाया गया कि ये यहूदियों का बादशाह है, मजाक उड़ाने के लिए। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे, उन दो चोरों में से एक ने यूं ताना देकर कहा कि क्या तू मसीह नहीं है? क्या तू मसीह नहीं है? तू अपने आप को और हमको बचा। ताने से, हालांकि वो भी मसलूब है बदकारी की वजह से। ये दो और अशखास जो हैं दाएं और बाएं जानिब खुदावंद यीशु मसीह के, ये बदकार थे, ये गुनहगार थे, हमारी तरह चोर थे। कुद्दूस खुदावंद को ताना देकर कहने लगे कि अपने आप को बचा और हमें भी बचाना। मगर दूसरे ने उसे झड़क कर जवाब दिया और कहा, तू खुदा से भी नहीं डरता? हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है। कौन सी सजा? हम सब मसलूब हैं। तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि हम उसी सजा में गिरफ्तार हैं, और हमारी सजा तो वाजिबी है। क्यों? क्योंकि हम हैं ही गुनहगार, हम हैं ही चोर, हम हैं ही बदकार। क्योंकि हमारी सजा तो वाजिबी है, क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं। लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया, ये बिल्कुल बेगुनाह है। जैसा कि किताब मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि उसने गुनाह नहीं किया, उसने गुनाह को जाना नहीं, वो बिल्कुल मुकद्दस है, उससे कोई गुनाह सरजद नहीं हुई। मगर वो गुनहगारों के खातिर मसलूब हुए, वो कुर्बानी दिया हमारी खातिर। वो मजरूब हुए, जख्मी हुए, ताकि उनके जख्मों से हम शफा पाएं। जैसा कि यसिया के 53 बाब में हम पढ़ते हैं। फिर उसने उससे कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। कौन सा वो वक्त है जब आप चाहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें? हत्ता कि जब आप मर रहे होते हैं, उस वक्त भी अगर आप खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें,
کیا ہی اچھا کہ آج ہی قبول کریں، اس سے پہلے کہ وہ دکھ کا وقت آئے، تاکہ آپ خداوند کو نہ صرف قبول کریں بلکہ اس کی خدمت کریں، اسے جلال دیں اپنی زندگی سے۔ مگر اگر وہ وقت آئے جیسا کہ اس چور کے لیے وہ وقت تھا جب وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ مصلوب تھے، مگر اس نے اس وقت گناہوں کی معافی مانگی، اے یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا ضرور۔ اور خداوند یسوع نے اس سے کہا، تجھ سے میں سچ کہتا ہوں، یہ یقینی بات ہے کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، آج تو میرے ساتھ حیات جاوداں میں ہوگا۔ یہ ہے خداوند کا اٹل وعدہ۔ جب بھی آپ اس کو یاد کریں گے، خداوند کہہ کر قبول کریں گے، منجی کہہ کر قبول کریں گے اور کہیں گے کہ مجھے یاد کر، تو وہ باشتاب آپ سے یہ کہے گا کہ آج تو میرے ساتھ ہوگا۔ یہ ہے خداوند کا وعدہ۔ پھر دوپہر کے قریب تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا اور سورج کی روشنی جاتی رہی، اور مقدس کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا، اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا۔ نیچے سے اوپر تک نہیں، اوپر سے نیچے تک، انسانی ہاتھ اس میں نہیں، خداوند نے ایسا کیا۔ اور قدس الاقداس کو ہمارے لیے کھول دیا، جہاں صرف کاہن اعظم جایا کرتے تھے سال میں ایک مرتبہ، تاکہ لوگوں کے گناہوں کی معافی مانگے خداوند سے۔ مگر آج پردہ جو ہے اوپر سے نیچے تک چاک ہوا، قدس الاقداس ہم سب گناہ گاروں کے لیے کھول دیا گیا کہ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں گے تو ہمارے لیے حیات جاوداں ہے، ہم خداوند کے مقدس گاہ میں داخل ہو سکیں گے جو آسمان ہے۔ اور پھر لکھا ہوا ہے یہاں پر، پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ وہ موئے ہماری خاطر۔ یہ ماجرا دیکھ کر صوبیدار نے خدا کی تمجید کی اور کہا، بے شک یہ آدمی راست باز تھا۔ اور جتنے لوگ اس نظارہ کو دیکھنے آئے تھے، یہ ماجرا دیکھ کر چھاتی پیٹتے ہوئے لوٹ گئے، اور اس کے سب جان پہچان اور عورتیں جو گلیل سے اس کے ساتھ آئی تھیں اور دور کھڑی یہ باتیں دیکھ رہے تھے۔ دیکھو، یوسف نام ایک شخص مشیر تھا جو نیک اور راست باز آدمی تھا، اور ان کی صلاح اور کام سے رضامند نہ تھا، یعنی وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ خداوند یسوع مسیح کو ایسا مضروب کیا جائے، قتل کیا جائے۔ یہ یہودیوں کے شہر ارمتیا کا باشندہ اور خدا کی بادشاہی کا منتظر تھا۔ اس نے پیلاطوس کے پاس جا کر یسوع کی لاش مانگی، کیونکہ یہ ایک بہت دھنی اور جانا پہچانا شخص تھا، اس لیے وہ جا سکتے تھے، اور اس کو اتار کر مہین چادر میں لپیٹا اور پھر ایک قبر کے اندر رکھ لیا جو چٹان میں کھدی ہوئی تھی، اور اس میں کوئی بھی رکھا نہ گیا تھا۔ وہ تیاری کا دن تھا اور سبت کا دن شروع ہونے کو تھا۔ جمعے کے دن جو ہے وہ تیاری کا دن ہے یہودیوں کے لیے، کیونکہ اس کے اگلے دن لوگ کام نہیں کرتے، جمعے کے شام سے لے کر ہفتے کے شام تک۔ اور ان عورتوں نے جو اس کے ساتھ گلیل سے آئی تھیں پیچھے پیچھے جا کر اس قبر کو دیکھا، اور یہ بھی کہ اس کی لاش کس طرح رکھی گئی، اور لوٹ کر خوشبودار چیزیں اور عطر تیار کیا رسومات کو ادا کرنے کے لیے، یعنی اتوار کے صبح کے وقت جب وہ قبر پر آئے۔ اور وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس قبر میں نہیں پائے گئے، اور ہم اب اس کے بارے میں خدا کے کلام سے پڑھیں گے۔
اور کتاب مقدس میں جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں یہ قبر بالکل خالی ہے. گارڈن ٹومب میں یہ قبر اس بات کی آج بھی گواہی دیتی ہے. پکار پکار کر کے میرا منجی اس قبر میں نہیں ہے، یہ قبر بالکل خالی ہے، کیونکہ وہ جی اٹھا ہے، میرا منجی جی اٹھا ہے. اور آگے جا کر جیسا کہ ہم نے کتاب مقدس میں سے لوقا کی انجیل میں پڑھا کہ عورتوں نے جو ان کے ساتھ گلیل سے آئی تھی پیچھے پیچھے جا کر اس قبر کو دیکھا، اور یہ بھی کہ اس کی لاش کس طرح رکھی گئی ہے، اور لوٹ کر خوشبودار چیزیں اور عطر تیار کیا. سبت کے دن تو انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا، 24 باب 1 آیت. لیکن ہفتے کے پہلے دن یعنی اتوار کے دن، ہاں جی، وہ صبح سویرے ہی ان خوشبودار چیزوں کو تیار کی تھی، لے کر قبر پر آئیں. وہ قبر پر آئے، یہ عورتیں جو ہیں، یہ خدا کے مومن جو ہیں، مومنہ جو ہیں، یہ سب قبر پر آئے اور پتھر کو قبر پر سے لڑکا ہوا پایا. قبر کھلا اور یہاں پر لکھا ہوا ہے مگر اندر جا کر خداوند یسوع کی لاش نہ پائی. اور ایسا ہوا کہ جب وہ اس بات سے حیران تھی کہ دیکھو 2 شخص براق پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے، جب وہ ڈر گئیں اور اپنے سر زمین پر جھکائے تو انہوں نے ان سے کہا کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے. یاد کرو جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کیا کہا تھا؟ ضرور ہے کہ ابن آدم گنہگاروں کے ہاتھ میں حوالہ کیا جائے اور مصلوب ہو اور تیسرے دن جی اٹھے. اس کی باتیں انہیں یاد آئیں اور قبر سے لوٹ کر انہوں نے 11 اور باقی سب لوگوں کو ان سب کی خبر دی جنہوں نے رسولوں سے یہ باتیں کہیں. وہ مریم مگدلینی اور یوحنا اور یعقوب کی ماں مریم اور ان کے ساتھ کی باقی عورتیں تھیں. یہ عورتیں آئیں سب سے پہلے قبر پر صبح سویرے، اتوار کے دن صبح ہی سویرے. میں جانتا ہوں کہ وہ دل گرفتہ تھی، غمگین تھی. انہوں نے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح مصلوب ہوئے ہیں، مگر پھر بھی وہ خداوند کی تعلیم کو بھول گئے کہ خداوند نے کہا تھا کہ تیسرے دن وہ جی اٹھیں گے. جیسا کہ فرشتوں نے ظاہر ہو کر ان سے کہا زندہ کو مردوں کے بیچ میں کیوں ڈھونڈتی ہے؟ وہ زندہ ہے، جیسا کہ اس نے کہا گلیل میں، جیسا کہ اس نے تعلیم دی کہ میں گنہگاروں کے سپرد ہوں گا، اس کے بعد میں مصلوب ہوں گا، وہ قربانی دوں گا آپ کی خاطر، مگر تیسرے دن میں مردوں میں سے جی اٹھوں گا. یہ خداوند کا کلام ہے ہمارے لیے، اور یہ زندہ خداوند کا کلام ہمارے لیے ہے. اور خدا کے مقدس کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ سب انبیاء کے وعدے کے مطابق ہوئے. 2 قبریں ہیں جیسا کہ میں نے پہلے کہا، ایک یہ گارڈن ٹومب جہاں پر اس وقت میں ہوں، اور پھر چرچ آف دا ہولی سپلکر جہاں پر لوگوں کی بہت بھیڑ ہے. کچھ مذہبی جگہ ہے، میں جان سکتا ہوں کیوں. اس پر ایک کلیسیا تعمیر کی گئی ہے 17 صدیاں پرانی، 1700 سال پرانی، اور یہاں پر آج بھی عورتیں آتی ہیں، آج بھی وہ دیکھتی ہیں کہ منجی یہاں پر نہیں، وہ زندہ ہے، وہ زندہ خداوند ہے، وہ اب یہاں پر نہیں ہے جیسا کہ اس نے وعدہ کیا. اور اس نے کہا کہ میں زندہ ہوں،
देख छू मेरे हाथों को। उसने अपने शागिर्दों से कहा, लम्स कर मुझे, मैं जिंदा हूं, जैसा कि मैंने वादा किया था मैं जिंदा हूं। और खुदावन के वादे के मुताबिक जैसा कि उसने कहा, आपके दिल मुस्तरिब ना हो, आपके दिल मुस्तरिब ना हो, मुझ पर ईमान रखना लाजमी है। खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं, अगर हम खुदावन की इंजील, यूहन्ना की इंजील और उसके 14 बाब को पढ़ें तो हाँ, वहाँ पर खुदावन हमारे लिए ये वाज़े फरमाते हैं कि उसका मकसद क्या है, ये कौन सी सबब है जिसके लिए हमें शादमान होनी चाहिए। 14 बाब, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं कि ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर मैं आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी वहां हो, और जहां मैं जाता हूं तुम वहां की राह जानते हो। खुदावंद यीशु मसीह अब यहां नहीं, वो जिंदा है। ये कब्र बिल्कुल खाली है, गार्डन टूम का ये कब्र खाली है, होली सेपुल्कर का कब्र खाली है। इन मुकामात में से एक वो जगह है जहां पर खुदावंद यीशु मसीह को दफन किया गया, मगर वो तीसरे दिन जी उठे। कोई फर्क नहीं कौन सा है, होली सेपुल्कर या फिर गार्डन टूम्ब। हकीकत यह है कि दोनों कब्रें खाली हैं, दोनों कब्रें पुकार पुकार कर कहती हैं कि वो यहां पर नहीं, वो जी उठे हैं, वो जिंदा खुदावंद है, और एक दिन वो वापस आने वाले हैं। वो जो आसमान को चले गए वादा करके मैं वापस लौटूंगा, वो वापस लौटेंगे और आएंगे। और अगर आप खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो वो आपको भी अपनी क़याम में क़याम बख्शता है, अपनी रस्ताखेज में रस्ताखेज बख्शता है, अपने जी उठने में वो आपको भी जिंदा फरमाता है। जैसा कि पौलुस रसूल फरमाते हैं कि कलाम मुक़द्दस में पढ़ते हैं, देखो मैं तुमसे एक भेद की बात कहता हूं, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे, और ये एक दम में, एक पल में। और लिखा हुआ है, पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे, क्योंकि जरूर है कि ये फानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयात अबदी का जामा पहने। और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयात अबदी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का लुक़मा हो गई। ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही, ऐ मौत तेरा डंग कहाँ रहा है। मौत का डंग गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत है, मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमको फतह बख्शा है। ए भाइयों, ए बहनों, साबित कदम और कायम रहो खुदावंद के काम में, क्योंकि हमारा मुंजी, हमारा खुदावंद वो जिंदा है। वो इस कब्र में नहीं, ना इस कब्र में है ना उस कब्र में, कोई फर्क नहीं, दोनों खाली हैं। यीशु मसीह का कब्र जो है वो बिल्कुल खाली है, क्योंकि वो जिंदा है। और अगर आप उसे कबूल करेंगे तो आपको भी वो फतह दिलाएगा, आप भी फाते होंगे, आप भी पीरोजमंद होंगे, आप भी हयात जाविदा हासिल कर पाएंगे। खुदा के कलाम में पढ़ते हैं कि खुदा ने दुनिया के लोगों से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक न हो बल्कि अबदी जिंदगी पाए। खुदाबंद यीशु मसीह जिंदा है,
اور یہ قبر بالکل خالی۔ خداوند آپ کو برکت عطا فرمائے، اور عید رستاخیز، عید قیام آپ سب عزیزوں کو مبارک ہو۔ خوشی مناؤ، شادمان رہو کہ خداوند یسوع مسیح زندہ ہے۔ آمین۔ نکلی جو دھارا لہو کی یشوع کے صلیب سے، نکلی جو دھارا لہو کی یشوع کے صلیب سے، داغ ہر ہوگا صاف اگر اس میں تو نہا لے، داغ ہر ہوگا صاف اگر اس میں تو نہا لے، منہ موڑ کے گناہوں سے آج توبہ کر لے، منہ موڑ کے گناہوں سے آج توبہ کر لے، دنیا داری کو چھوڑ کر یسوع کے پیچھے ہو لے، دنیا داری کو چھوڑ کر یسوع کے پیچھے ہو لے، ہاں یسوع کے پیچھے ہو لے۔ یہ دنیا جاتی رہے گی، مگر اگر آپ اس زندہ یسوع پر ایمان لاتے ہیں جو آج بھی زندہ ہے، ایک قبر ہے جو خالی ہے۔ انسان مرتے ہیں، یا تو انہیں جلا دیتے ہیں، ان کی راکھ کو، ارتھی کو دریا میں پھینکتے ہیں، یا پھر دوسرے جو رسومات ہیں، جیسے کہ مسلمان ہیں، بہت سے مسیحی ہیں، یا پھر یہودی ہیں، وہ قبروں میں دفناتے ہیں۔ ان سب میں ان کے خاک موجود ہیں، ان کے ہڈیاں موجود ہیں۔ جو کھدائی کرتے ہیں، بہت سے پرانے زمانے کے لوگوں کے قبروں کی جب کھدائی کرتے ہیں تو استخوان ان کے ملتے ہیں، مگر ایک قبر ہے جو خالی ہے۔ فارسی میں یہ گیت ہے، میں اس کا ترجمہ بھی آپ کو کرتا ہوں، ترجمہ اس کا میں آپ کے لیے ضرور کروں گا۔ قبر خالی نگر، یعنی خالی قبر کو نگارو، دیکھو۔ قبر خالی نگر کار یزدان ما، ہمارے خداوند کا یہ عمل دیکھو، ہمارے خداوند کا یہ کام، یہ عظیم کام دیکھو۔ قبر خالی نگر کار یزدان ما، زندہ عیسیٰ ببین، زندہ عیسیٰ کو دیکھو۔ اصل ایمان ما، ہمارے ایمان کا اصل۔ اگر خداوند یسوع مسیح زندہ نہ ہوتے تو مسیحیت ایک اور مذہب، ایک اور دین کی مانند، ایک اور انسانی فلسفے کی مانند ہوتی، مگر مسیحیت ابدی اس لیے ہے، یہ ایمان ابدی اس لیے ہے کہ ہمارا خداوند زندہ ہے۔ باقی کے سارے مزاریں ہیں، زیارات ہیں، لوگ جاتے ہیں قبروں میں دعائیں کرتے ہیں، مگر وہ مردے کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کے لیے، کیونکہ وہ مردے ہیں۔ عیسیٰ مسیح زندہ ہے، وہ زندہ ہے، اور اس نے واضح طور پر یہ کہا، اور یہ میں پڑھنا چاہوں گا آپ کے لیے۔ یوحنا کی جو انجیل ہے، سب سے پہلے میں پشتو میں پڑھوں گا اور پھر اسے اردو میں پڑھوں گا۔ واضح طور پر یہ میرے خیال میں یہاں پر میری آواز میرے ہی لیے واپس آ رہی ہے،
تو میں اسے ذرا بند کر دیتا ہوں تاکہ میری آواز دوبارہ اس کی انعکاس نہ ہو، تاکہ میں آپ کے لیے یہ آیات پڑھ سکوں کہ میرے پاس ایک ہی کمپیوٹر ہے جس کی وساطت سے میں یہ آیات آپ کے لیے رکھتا ہوں ہمیشہ، اور خداوند کا شکر گزار ہوں ٹیکنالوجی کے لیے، مگر کبھی کبھار چوک ہو جاتی ہے کیونکہ میں انسان ہوں، کیونکہ میں کمزور ہوں، مگر ایک دن آئے گا کہ یہ کمزوری جاتی رہیں گی، اور یہ میں آپ کے لیے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ کچھ میں کامنٹس کو پڑھوں تو پشتو میں یہ آیات آپ غور فرمائیں جو پشتو سمجھتے ہیں۔ پدے وجہ پلار ما سر مین کوي پدے وجہ او وجہ سده زکه چې زه خپل ځان قربانوم د دې دپاره چې دا بیا ومومم، د دې دپاره چې دا بیا ومومم، دا زما نه څوک نه اخلي، دا زما نه څوک نه اخلي، خو زه دا په خپل مرضی قربانوم، دا زما اختیار دی، دا زما قدرت دی، دا زما اختیار دی چې ځان قربان کړم، او دا می هم اختیار دی چې دا زه بیا ومومم. دا حکم ماته خپل پلار را کړی دی. دا یو انسانی فلسفه نه دی، بلکې دا د خدای د سختن تعالی قدرت دی، د سختن تعالی قدرت دی. هیڅ څوک کولی نسی چې ما قتل وکړي. زه خپل ځان خپل اختیار سره قربانوم او ستاسو لپاره قربانوم، او زه اختیار لرم چې قربان وکړم، او اختیار لرم چې بیا خپل ځان ژوندی وکړم. دا دی آیات، اور اسی آیات کو ہم اردو میں پڑھیں گے. باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں یا قربان کرتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں، تاکہ میں اپنے آپ کو پھر سے زندہ کروں. بھئی آپ نے کسی مردے کو کبھی دیکھا ہے کہ اپنے آپ کو زندہ کرے؟ کبھی نہیں دیکھا ہے، کیونکہ یہ فلسفہ جو ہے صرف کتاب مقدس میں ہے، یہ حقیقت جو ہے صرف کتاب مقدس میں ہے، یہ حقیقت جو ہے وہ خود یسوع مسیح ہے. کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں، یا کوئی مجھے قتل نہیں کر سکتا. ان میں جرت ہی نہیں ہے، یہ قدرت ہی نہیں ہے، بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں. یہ قربانی آپ کے لیے میں خود دیتا ہوں. مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے، اور اسے پھر لینے یعنی پھر زندہ ہونے کا بھی اختیار ہے. یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا ہے. ہمارے لیے اس نے اپنا لہو بہایا. یشوع صلیب پر موا میرے لیے تیرے لیے کیسا عظیم دکھ سہا میرے لیے تیرے لیے. وہ عظیم اس دکھ اس نے میرے لیے اور آپ کے لیے سہا تاکہ ہم زندگی حاصل کر سکیں. اور یہ زندگی صرف اور صرف اس کے وساطت سے ممکن ہے، بغیر اس کے نہیں. اسی کے وساطت سے ممکن ہے، بغیر اس کے نہیں ممکن. اسی وجہ سے ہمیں خداوند کا شکر ادا کرنی چاہیے، کیونکہ وہ خداوند عظیم خداوند ہے. میری بہن کلثوم نے یہاں پر واٹس ایپ میں یہاں پر لکھی ہے، میں کویت میں رہتی ہوں اور آپ کا پروگرام بشوق دیکھتی ہوں. بہت شکریہ بہن کلثوم، خداوند آپ کو برکت عطا فرمائے. بھائی عمران بھٹی پریز دی لارڈ لکھتے ہیں. بھائی مائیکل مسیحی بھی، اور انہوں نے بھائی مائیکل نے یہاں پر میرے خیال میں ٹیکسٹ بھی کیا ہوا ہے، اور یہاں پر فیس بک میں بھی انہوں نے لکھا ہے. تو خداوند آپ کو برکت دے
پریز دا لارڈ لکھتی ہیں، اور بہن ہیلن لکھتی ہیں پریز دا لارڈ ہی از الائیو اینڈ دا ٹومب از ایمٹی. ہاللویا. جہاں میں گیا ہوں وہاں بہن ہیلن بھی گئی ہیں، اور ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ وہ قبر خالی ہے. وہ قبر خالی ہے کیونکہ وہ زندہ ہے، اور اگر ہم اس زندہ خداوند پر ایمان لاتے ہیں تو وہ ہمیں بھی زندگی بخشتا ہے. وہ عظیم خداوند ہے. بھائی موسیٰ نسیم لکھتے ہیں گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو ٹو. خداوند آپ کو برکت دے. آخر میں دعا کرنا چاہوں گا، اگر اس پیغام نے آپ کے دل کو چھوا ہے اور اگر آپ یہ احساس کرتے ہیں کہ آپ گنہگار ہیں اور آپ کو نجات کی ضرورت ہے، صرف خداوند یسوع مسیح وہ نجات ہے. یہ دعا کریں، اے خداوند میں اقرار کرتا یا کرتی ہوں کہ میں گنہگار ہوں اور میں اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا یا سکتی. اے خداوند میں اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں کہ تو اے خداوند یسوع مسیح، تو نے میری خاطر صلیب پر گیا اور ہوا، گاڑا گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. تو جیوت زندہ خداوند ہے. اسی زندگی میں بھی زندہ رہنا چاہتا یا چاہتی ہوں. تیرے قیام میں بھی قیام رکھنا چاہتا یا چاہتی ہوں. خداوند مجھے توفیق عطا فرما. میرا خداوند اور منجی بن میرے دل میں آ. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں میں اے خداوند دعا کرتا یا کرتی ہوں کہ میرے گناہوں کو بخش. میں توبہ کرتا یا کرتی ہوں خداوند یسوع مسیح کے نام میں. آمین آمین آمین. خداوند آپ سب عزیزوں کو برکت عطا فرمائے. عید قیام مسیح پھر بھی آپ سب عزیزوں کو مبارک ہو خداوند یسوع مسیح کے نام میں.